الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ وتعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے. وحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے مومنین کے لیے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. یہ جو چیز حلال ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے کب؟ جب وہ تجارت یا خرید و فروخت مسجد میں کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ترمذی اور ابو داؤد دونوں کے اندر الگ الگ روایتیں ہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا عن البیع والشراء فی المسجد. آپ نے منع کیا کہ کوئی آدمی خریدے یا بیچے مسجد کے اندر. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد میں خریدتا ہے بیچتا ہے تو تم اسے بد دعا دو. کیا کہو؟ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت کو کامیاب نہ کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. دو باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے جو چیز حلال ہے، اصلاً حلال ہے، مسجد میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو ان دنیاوی امور سے پاک کیا جانا چاہیے، اس لیے تجارت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. اب کوئی آدمی نماز کے اندر کھاتا اور پیتا نہیں ہے، کھانا پینا تو حلال ہے لیکن نماز کے دوران وہ نہیں کر سکتا ہے. نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے. اسی طرح مسجد ہے، تجارت حلال ہے، زندگی بھر آدمی تجارت کرے، مسجد میں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، عام طور پر شریعت تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرے، لیکن ایک ایسا مقام ہے جہاں پر شریعت بد دعا دینے کی تعلیم دیتی ہے. سنت یہ ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مسجد میں دیکھے لیتے یا دیتے ہوئے، خریدتے اور بیچتے ہوئے، تو اسے بد دعا دینا چاہیے، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیرے تجارت کو کامیاب نہ کرے. یہ بد دعا دینا چاہیے. یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح سے کہتا ہے، اس سے سنت پر عمل کیا کہ وہ کہے لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت کامیاب نہ کرے، کیونکہ مسجد کو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ مسجد کا حق ہے کہ مسجد کو دنیاوی تجارتوں سے پاک کیا جائے، نہ لین ہو نہ دین ہو. علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے باہر، مسجد کے اندر وہ بیع پوری ہوتی ہے تو بیع ناجائز ہے، خرید و فروخت ناجائز ہے. اس سے بچنا چاہیے، مسجد کو پاک کیا جانا چاہیے. ایک تابعی عطا جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کسی آدمی کو دیکھتے خریدتے اور بیچتے ہوئے اسے بلاتے اور کہتے کیا بیچ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا سامان ہے بیچ رہا ہوں مسجد کے اندر. تو وہ کہتے دنیا کے بازاروں میں جا کر بیچو، یہ آخرت کا بازار ہے. مسجد آخرت کا بازار ہے، دنیا کے بازاروں میں جا کر اسے بیچو. اور اس سے پہلے والے درس میں بات آئی، اللہ کے نبی نے مسجدوں کو بازاروں کی مشابہت دینے سے منع کیا. ایاکم وحیشات الاسواق، کل کے درس میں آیا کہ مسجدوں کو بازاروں کی طرح نہیں کرنا چاہیے. لہذا مسجد کا حق ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ ہم خرید و فروخت کریں مسجد میں. خرید و فروخت میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی آدمی سامنے کسی سے بیٹھ کر خرید و فروخت کرے، اسی طرح موبائل فون پر خرید و فروخت کرے، یا پھر آن لائن ویب سائٹ پر بھی اگر وہ بیٹھ کر کوئی چیز آرڈر کرتا ہے، یہ بھی جائز نہیں. نہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے مسجد میں بیٹھ کر سکتا ہے، نہ فون پر کر سکتا ہے، نہ کسی ویب سائٹ پر جا کر وہ کر سکتا ہے. کسی بھی شکل لین دین مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. یہ مسجد کے باہر ہو، یہ سنت ہے، مسجدوں کا احترام ہے. اور علماء کہتے ہیں جب تجارت کو ناجائز کیا گیا ہے مسجدوں میں، تو سوچئے کہ اس میں گناہ کے کام، برائی کے کام کتنے برے ہو جاتے ہیں. جب ایک حلال چیز جائز نہیں ہے تو حرام چیز کتنی بری ہے اگر اسے اللہ کے گھر میں انجام دیا جائے. لہٰذا مسجدوں کو ان دنیاوی امور سے پاک کیا جانا چاہیے، اور آدمی مسجد میں آئے تو اس کا مقصود اللہ کی رضا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ادب کی، اس حق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.